تو ہم اب یا تو بھائی ان لبرل لوگوں کی بات مان لو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ عبادت کو مانتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں کچرا تھے اور مر کے کیا بن جاؤ گے, کچرا. لہذا وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ, اور پھر انٹرٹین بھی نہیں کر پاتے. تھوڑا جب ذرا سا بڑھاپا آتا ہے تو تکلیفیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو حوصلہ دینے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ جب دنیا مزے کے لیے ہے تو مزے تو سب کو دنیا میں ملتے ہیں نہیں, جن کو ملتے ہیں ان کو بھی پورے نہیں ملتے, وہ مزے ہر وقت کرکرے ہوتے رہتے ہیں. صحیح ہے نا. تو ان کو کوئی چیز تسلی نہیں دیتی, خودکشیاں کرتے ہیں یہ لوگ کہ کچرا ہی تھے, جب ٹینشن میں آئے تو مار کے ختم کر دو اپنے آپ کو. اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان کے واقعات اللہ نے بیان کیے پیغمبروں کے. یعقوب علیہ السلام سے بیٹا چھن گیا, روتے رہے ساری زندگی, ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. اسی میں خیر ہے, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے. اور جب بیٹا مل گیا تو ساری شکر کی باتیں, میرے رب نے یہ بھی احسان کیا, میرے رب نے یہ بھی احسان کیا. تو بتاؤ زندگی کو صحیح انٹرٹین وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, یا وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں؟ وہ صحیح انٹرٹین کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے بھائی, کیونکہ اللہ نے حلال مزوں پہ پابندی تھوڑی لگائی ہے, ناجائز پہ پابندی لگائی ہے. اور جو قدرت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں وہ تو دینداروں کے ساتھ بے دینوں پہ بھی آتی ہیں. بھائی ایکسیڈنٹ میں تو بے دین بھی مرتے ہیں اور دیندار بھی. وائرس آیا ہوا ہے تو جہاں نمازی لوگ مریں گے اللہ نہ کرے تو وہاں بے نمازی بھی تو مریں گے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تو سب کے پاس آتی ہیں. ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارے پاس تسلی کی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا پھیلتی ہے تو جو صبر کرتا ہے, اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے, مر جائے گا, شہادت کا اجر ملے گا. ہمارے پاس تسلی ہے, آپ کے پاس تسلی کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ قوم کو بتاؤ گے کہ بھاگو نہیں, خود پتلی گلی سے بھاگنے کی پوری کوشش کرو گے آپ کہ میں کیوں مروں. صحیح ہے نا. اور دنیا میں بھی بیماری پھیلاؤ گے. ہوتا ہے نا, زیادہ تر بھاگنے والے اس وبا میں وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ بھاگتے ہیں. انڈیا میں بہت کئی سال پہلے ہم چھوٹے بچے تھے, طاعون پھیل گیا تھا, اتنے لوگ غیر مسلم وہاں سے بھاگے تھے نا طاعون سے. مسلمانوں میں بھاگنے کا ریشو کم تھا بہت, ان کے پاس نبی کی تعلیمات ہیں, صبر صبر. صحابہ میں جب طاعون پھیلا بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا تو کوئی ڈپریشن میں نہیں گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, اللہ اسی طرح سے اٹھا رہا ہے تو اٹھائے گا. تو وہ خوش ہوتے تھے, اسی میں اجر ملے گا. تو انٹرٹین بھی حقیقی معنی میں کون کرتا ہے بھائی لائف کو؟ مذہب والے لوگ ہی کرتے ہیں. تو یہ پابندیاں جو اللہ نے مذہبی لوگوں پہ لگائی ہیں, یہ کچھ پابندیاں ہیں جو وہ عمل کرو گے. جیسے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چھوڑ دو, تو جو نقصان دہ نہیں ہے وہ پھر کھاتے رہو ساری زندگی. لیکن مریض کہتا ہے نہیں میں پابندیوں پہ عمل نہیں کروں گا, میں سب کچھ کھاؤں گا. تو کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر تھوڑے دن سب کچھ کھاؤ, تھوڑے دن بعد کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں رہو. شوگر کا مریض کہتا ہے میں تو لڈو کھاؤں گا, میں تو رسگلا کھاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا. یہ شعر ہے, یہ ویسی ذہن میں بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں تو لڈو کھاؤں گا, میں رسگلا کھاؤں گا, میں یہ بھی کھاؤں گا, میں وہ بھی کھاؤں گا. اب کوئی ڈاکٹر آ کے کہہ رہا ہے نہیں کھا بھائی, تو سموسے کھا لے, تو پکوڑے کھا لے, ٹھیک ہے نا, تو تکے کھا لے, تو یہ کھا لے, لڈو نہیں کھا. اگر میٹھا کھانا ہی ہے تو ایسے وہ کیا ہے یار, وہ ڈائٹ بوتلیں آتی ہیں نا, پیپسی یہ والی پی لے, تو شوگر فری پیپسی پی لے, اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے لیکن چینی والا میٹھا نہیں. میں تو وہ والا میٹھا کھاؤں گا, چینی والا میٹھا کھاؤں گا. تو کھا لے, پھر تو کھا لیا, مدذل ہو لا لیا, جو ملا کھا لیا. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جو چیزیں ڈاکٹر نے کھانے کا مشورہ دیا تھا نا وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گا. شوگر سے گردوں پہ اٹیک ہوگا, گردے خراب, شوگر سے تو بہت جلدی اٹیک ہوتا ہے گردوں کے اوپر, گردے خراب ہو جائیں گے, بی پی ہائی ہو گیا, گردے کی ایسی کی تیسی, بلڈ پریشر ہو گیا. تو ایک بیماری دیکھو ایک 100 بیماریوں کو کھینچ کے لاتی ہے. آنکھوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے شوگر کے مریض کے ساتھ. ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بھائی تو ابھی لڈو چھوڑ دے, دیکھ جو چاہ. کہہ رہا نہیں میں تو کھاؤں گا, میں تو پابندیوں پہ عمل نہیں کرتا. تو کھا لیا, اب دیکھنے کے قابل بھی نہیں, آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے, ہڈیاں وہ سیدھا ہو رہی ہیں. تو یہی حال ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں, جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں موج مستیاں کرو, زندگی انٹرٹین کرو. تو تھوڑے دن تک تو بہت انٹرٹین کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی انٹرٹین کرنے کے قابل نہیں رہتے, ٹینشنوں میں. اس لیے کہ بار بار موت کا تصور, مرنا ہے, جانا ہے. پھر بڑھاپا تو سب سے بڑا عذاب ہے. مسلمان کی جو زندگی سکون سے تو گزرتی بڑھاپے میں ہے, زیادہ لائف اچھی ہوتی اس کی کہاں ہے؟ سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے, اب تو کوئی ٹینشن نہیں, اب تو کیا کرنا ہے, اللہ اللہ کرنا ہے.